بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ FG اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی سے محبت کرنے کا حکم ہے تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے جان و مال سے بھی پہلے نبی کریم سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی محبت کے جذبے میں ڈوبے ہوئے کچھ واقعات آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں پہلے دن کھانا پہنچا آئیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب دوسرے دن حضرت اسماء کھانا لے کر گئیں تو ان کے ماتھے پر زخم تھا، وہ غمگین تھیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اسماء، آج تم مجھے پریشان اور غم زدہ نظر آتی ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت اسماء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگیں، اے اللہ کے محبوب، کل جب میں آپ کو کھانا دے کر واپس گئی تو راستے میں مجھے ابو جہل مل گیا۔ اس نے مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگا، اے ابو بکر کی بیٹی، تجھے پتہ ہوگا تیرے والد کہاں ہیں اور تمہارے پیغمبر کہاں ہیں؟ میں نے کہا، ہاں مجھے پتہ ہے۔ اس نے کہا، مجھے ان کا پتہ بتاؤ۔ میں نے کہا، نہیں بتاؤں گی۔ اس نے مجھے دھمکایا، ڈرایا، بولا کہ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں بہت ماروں گا اور سخت سزا دوں گا۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ پھر اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا اور میں نیچے گر گئی۔ میری پیشانی پتھر پر لگی اور پیشانی پر زخم لگ گیا اور خون نکل آیا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کہا، بتاؤ ورنہ تجھے اور ماروں گا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے کہا، ابو جہل، میری جان تو تیرے حوالے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ یہ تھی نبی کریم سے سچی محبت اور دین کا جذبہ۔ نبی کریم سے محبت کا ایک واقعہ اور آپ کو بتاتے ہیں۔ جنگ احد کے دوران مدینہ منورہ میں خبر پھیل گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر کے پھیلتے ہی مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ عورتیں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ ایک انصاریہ عورت نے کہا کہ جب تک اس کی خود تصدیق نہ کر لوں میں اسے تسلیم نہیں کروں گی۔ چنانچہ وہ ایک سواری پر بیٹھی اور اپنی سواری کو اس پہاڑ کی طرف بھگایا۔ کافی قریب آئیں تو ایک صحابی آتے ہوئے ملے۔ ان سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ صحابی نے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال مجھے پتہ نہیں، ہاں تیرے بیٹے کی لاش فلاں جگہ پر پڑی ہے۔ لیکن نبی کریم کی محبت کا ایسا اثر ان کے دل پر تھا کہ بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر بھی ان کو فکر اللہ کے حبیب کی ہی تھی، لہٰذا وہ بیٹے کے پاس جانے کے بجائے آگے بڑھیں تاکہ نبی کریم کا حال جان سکیں۔ آگے بڑھیں تو پھر ایک صحابی ملے اور پھر پوچھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں، لیکن تیرے شوہر کی لاش فلاں جگہ پر پڑی ہے۔ یہ سن کر بھی وہ آگے بڑھیں تاکہ نبی کریم کا حال جان سکیں۔ پھر ایک صحابی نے ان کے والد کی شہادت کے بارے میں بتایا، پھر ان کے بھائی کی شہادت کے بارے میں بتایا، لیکن وہ پھر بھی نہیں رکیں۔ پھر ایک صحابی ملے، خاتون نے پھر ان سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ صحابی نے کہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں جگہ پر موجود ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی سواری کو اس طرف بڑھایا جہاں کا پتہ ملا تھا۔ جب وہاں پہنچیں تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے۔ وہ خاتون اپنی سواری سے نیچے اتریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا ایک کونا پکڑ کر کہا کہ میرے اوپر تمام مصیبتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بعد آسان ہو گئیں۔ عشق رسول تو اسے ہی کہتے ہیں کہ واقعی نبی کریم کی محبت کے سامنے اپنے باپ، بھائی، اپنے شوہر اور اپنے اولاد کو اہمیت نہیں دی۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے حبیب سے ایسی ہی محبت نصیب فرما دے، ہمیں دین کا جذبہ عطا فرما دے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔
چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔